پشاور بی آر ٹی کی آڈٹ رپورٹ میں 50 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف۔ صحافی اظہار اللہ کے مطابق خیبر پختونخوا کے آڈیٹر جنرل کی جانب سے پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ یعنی بی آر ٹی کے ایشیائی ترقیاتی بینک کو جمع کروائی گئی رپورٹ میں اس منصوبے پر تقریباً 50 ارب روپے کی بے قاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ بی آر ٹی کو چلانے والی پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مطابق آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ابتدائی مشاہدات پر مبنی اور متعلقہ فورم پر جمع شدہ جوابات پر بحث کی جائے گی۔ یہ رپورٹ مالی سال 2020 اور 2021 کے لیے تاہم اے ڈی بی نے اسے مارچ 2022 میں وصول کیا تھا، جس کی کاپی انڈیپینڈنٹ اردو کے پاس موجود ہے۔ 71 صفحات پر مشتمل اس رپورٹ میں بی آر ٹی کے مختلف شعبوں میں مالی بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں درج ہے کہ ان تمام مالی بے قاعدگیوں پر جواب حاصل کرنے کے لیے آڈیٹر جنرل کی جانب سے متعلقہ ادارے کو نومبر 2021 میں خط لکھ دیا گیا تھا، تاہم متعلقہ ادارے کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق بی آر ٹی منصوبے کے لیے 53 ارب روپے سے زائد قرضے کو خرچ کرنے کا متعلقہ ادارہ پی ڈی اے، جبکہ باقی ماندہ 13 ارب روپے سے زائد رقم لگانے کا متعلقہ ادارہ ٹرانس پشاور ہے، جو بی آر ٹی کے آپریشن چلاتا ہے، اور یہ دونوں ادارے اس منصوبے پر عمل درآمد کے ادارے ہیں۔ کہاں مالی بے قاعدگیوں کی نشاندہی کی گئی؟ آڈٹ رپورٹ کے مطابق اس پورے منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے 47 ارب روپے سے زیادہ کی رقم صوبائی وزارت قانون سے منظوری لیے بغیر لگائی گئی۔ رپورٹ میں درج ہے کہ خیبر پختونخوا رولز آف بزنس 1985 کی دفعہ 5 کے مطابق محکمے کی انتظامیہ اس بات کی پابند ہے کہ وہ اس قسم کی ادائیگیوں کی تفصیلات دیکھ کر اس کی منظوری دے۔ تاہم بی آر ٹی منصوبے میں جون 2021 تک ٹھیکیداروں کو 47 ارب روپے سے زائد ادائیگی کی گئی، لیکن یہ ادائیگی بی ڈی اے اور ٹھیکیداروں کے مابین دستخط شدہ معاہدے کے خلاف کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پی ڈی اے کے ٹھیکیداروں کے ساتھ دستخط شدہ معاہدے کی بھی محکمہ قانون سے منظوری نہیں لی گئی، جس کی وجہ سے یہ ادائیگی بے قاعدگیوں میں شمار ہوتی ہے۔ محکمہ آڈٹ کی جانب سے تجویز ہے کہ جتنی ادائیگیاں ہوئی ہیں ان کی محکمہ قانون سے منظوری لی جائے۔ کانٹریکٹرز کو بغیر سامان لائے 9 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگی۔ آڈٹ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی منصوبے کے لیے رقم کو اس وجہ سے کسی بھی طریقے سے لگایا جائے کہ وہ لیپس نہ ہو جائے، لیکن بی آر ٹی منصوبے میں ایسا کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق بی ڈی اے نے کانٹریکٹرز کو سامان اور مشینری سائٹ پر لانے کے لیے 2 قسطوں میں رقم دینی تھی، تاہم کانٹریکٹرز کو ایک ہی قسط میں ساری رقم دی گئی، باوجود اس کے کہ کانٹریکٹرز کی جانب سے سائٹ پر کوئی بھی چیز نہیں لائی گئی۔ آڈٹ رپورٹ میں تجویز دی گئی ہے کہ اس رقم کی خلاف قانون ادائیگی کی تفتیش کی جائے اور جس نے خلاف قانون کام کیا اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ منصوبے میں تاخیر کے باوجود کانٹریکٹرز کو ادائیگی۔ آڈٹ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ پہلے اس منصوبے کی مکمل ہونے کی تاریخ 30 جون 2018 دی گئی تھی اور بعد میں اس میں توسیع کر کے اسے 30 جون 2019 کر دیا گیا۔ اس کے بعد منصوبے کی تکمیل کے لیے تاریخ کو 31 اگست 2020 تک بڑھا دیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق بی آر ٹی انتظامیہ نے کانٹریکٹرز کو 1 اپریل 2020 سے لے کر 31 دسمبر 2020 تک 21 کروڑ سے زائد ادائیگی کی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق کانٹریکٹر کو چونکہ تکمیل کے لیے 31 اگست 2020 کی تاریخ دی گئی تھی، تاہم کانٹریکٹر منصوبے کو مکمل کرنے میں ناکام رہا اور معاہدے کے مطابق تاخیر کی وجہ سے اضافی رقم کانٹریکٹر کو ہی ادا کرنی تھی، لیکن اس کی ادائیگی بی آر ٹی انتظامیہ نے کی۔ آڈٹ رپورٹ میں لکھا گیا کہ کام میں تاخیر کانٹریکٹر نے کی اور کانٹریکٹر کو مورد الزام لگانے کے بجائے تاخیر کی وجہ سے اضافی رقم کا بوجھ حکومتی خزانے پر ڈالا گیا اور بعد میں بھی کانٹریکٹر سے کنسلٹنسی چارجز وصول نہیں کیے گئے۔ ہم تجویز دیتے ہیں کہ یہ رقم کانٹریکٹر سے ریکور کی جائے اور اس بے قاعدگی میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بی آر ٹی پر کام روکنے کے باوجود گاڑیوں اور فیول کا استعمال۔ آڈٹ رپورٹ میں درج ہے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ اسٹاف وہیکل رولز 1997 کے مطابق کسی بھی سرکاری گاڑی کے استعمال پر اس کے تیل کے خرچے کی باقاعدہ لاگ بک رکھی جائے گی اور یہ لاگ بک متعلقہ گاڑی کے ڈرائیور کے پاس محفوظ رہے گی۔ تاہم آڈٹ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2020 اور 2021 میں بی آر ٹی منصوبے میں استعمال شدہ گاڑیوں نے پیٹرول قیمت 36 لاکھ روپے سے زائد خرچ کیے۔ اس رقم میں سے صرف 26 لاکھ روپے سے زائد ادائیگیوں کا ریکارڈ آڈٹ کمیٹی کو دیا گیا، جبکہ باقی خرچ شدہ رقم کی کوئی تفصیل موجود نہیں۔ اسی طرح آڈٹ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بی آر ٹی منصوبے پر کام روک دیا گیا تھا، البتہ اس دورانیے میں بھی بی آر ٹی کی گاڑیاں استعمال کی گئی۔ درخت ہٹانے اور تعمیرات مسمار کرنے کے ٹینڈر میں بے ضابطگی۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق بی آر ٹی کا روٹ بنانے کے لیے کچھ جگہوں پر تعمیرات اور درخت ہٹانے کے لیے اخبارات میں ٹینڈر دیا گیا تھا، تاہم آڈٹ رپورٹ کمیٹی نے دیکھا کہ ٹینڈر کے لیے بند لفافے جو قانون کے مطابق ہونے چاہیے کمیٹی کو فراہم نہیں کیے گئے اور ٹینڈر کے لیے تمام فارمز بائی ہینڈ جمع کیے گئے۔ اسی طرح بی آر ٹی کے لیے ڈبگری گارڈن کے قریب تقریباً 122 قیمتی درخت کاٹے گئے تھے، تاہم انہیں کھلی نیلامی کے ذریعے 4,20,000 روپے میں فروخت کیا گیا، جبکہ ان درختوں کی قیمت 2017-18 میں 24 لاکھ سے زائد تھی، جس سے حکومتی خزانے کو نقصان پہنچا ہے۔
कंसल्टेंट को अदायगी में 31 करोड़ रुपए की बेकायदगी। ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि बीआरटी इंतजामिया ने कॉन्ट्रैक्ट को अमले की वाजिबात की मद में 31 करोड़ रुपए से ज्यादा अदायगी की। ताहम इसका कोई सबूत या रिकॉर्ड मौजूद नहीं जिससे पता लगाया जा सके कि ये रकम बाकी स्टाफ को अदा की गई है। इसी तरह ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि पीडीए के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं था कि काम के लिए रखे गए कंसल्टेंट वाकई साइट पर मौजूद थे या नहीं, जबकि मुताल्लिका इदारे की जानिब से मंजूर शुदा स्टाफ वक्तन फवक्तन तब्दील होते रहते थे, जिससे पता लगाना मुश्किल था कि जिस स्टाफ को तब्दील किया गया है वो वाकई काम के लिए अहल था या नहीं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।